بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری بحث کتاب الموجز میں تھی اور عرض ہوا کہ یہ کتاب الموجز ایک مقدمے اور 9 مقاصد پر ایک مقدمے اور 8 مقاصد پر مشتمل ہے کہ جس میں سے مقدمے کے اندر 12 امور کو ذکر کیا جو بیان ہوئے، پھر مقصد اول اوامر کے بارے میں تھا کہ جس میں تقریباً 9 فصلیں تھیں کہ ان کو بھی بیان کیا، مقصد ثانی نواہی کے بارے میں تھا کہ جس کے اندر 6 فصلیں تھیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ انشاءاللہ آج مقصد ثالث میں وارد ہو رہے ہیں کہ جو مفاہیم کے بارے میں ہے کہ جس کے اندر 5 امور بیان ہو رہے ہیں اور پھر 5ویں امر کے اندر تقریباً 6 فصلوں کا بیان ہوگا۔ یہ بحث بھی علم اصول کے نہایت اہم مباحث میں سے ہے کہ جس کو مفاہیم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال مباحث کی جو تفصیلات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر مصنف نے ان مباحث کا نہایت خوبصورت خلاصہ پیش کیا ہے کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ طول و تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ امر اول خود مفاہیم کے بحث میں جو مقصد سوم ہے وہ مفہوم اور منطوق کی تعریف کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، جو جملے کا مفہوم ہوتا ہے، اچھا وہ جملہ چاہے جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو، جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ جو مفہوم ہے ایسا مفہوم ہے کہ جو کلام متکلم سے سمجھ میں آتا ہے، یا ایسا مفہوم ہے کہ جو کلام اور نطق متکلم سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ مفہوم خود کلام اور نطق متکلم سے سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں مدلول، اور وہ مفہوم کہ جو کلام اور نطق متکلم سے سمجھ میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ درست ہے؟ بس علم اصول میں جو مفہوم ہے وہ منطوق کے مقابلے میں ہے۔ منطوق اس معنی کو کہتے ہیں کہ جو نطق متکلم سے، اس کو متکلم نے الفاظ کے قالب میں ڈھالا ہے، اس کے الفاظ اس مفہوم کو بیان کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں منطوق۔ مفہوم وہ معنی ہے کہ جو الفاظ یا متکلم نے جو تکلم کیا ہے ڈائریکٹ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے کہتے ہیں مفہوم۔ مثال دے دیں، اگر متکلم کہتا ہے کہ اذا جاءک زید فاکرمہ، اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو اور اس کی عزت کرو۔ خوب، یہ جو منطوق ہے اس پر خود ڈائریکٹ الفاظ دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس مطلب کو الفاظ کی شکل میں خود مصنف نے پیش کیا ہے۔ دوسرا ایک مفہوم آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر زید نہ آئے تو پھر اس کا اکرام واجب نہیں ہے۔ یہ مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس مفہوم کو الفاظ کے قالب میں مصنف نے، متکلم نے بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ الفاظ تو فقط یہ ہے نا اذا جاءک زید فاکرمہ،
اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر زید نہ آئے تو اس کا اکرام نہ کرنا؟ لیکن جملے کی بناوٹ سے آپ اس مطلب کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس مفہوم اور معنی کو الفاظ کے ساتھ ادا نہیں کیا گیا، نطق کے ذریعے سے بیان نہیں کیا گیا۔ ایسے مفہوم اور معنی کو مفہوم کہتے ہیں اصطلاحاً۔ درست ہے؟ اس عبارت کو دیکھیں، آسان ہے، پھر دوسری بات میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثالث فی المفاہیم، مقصد سوم، تیسرا مقصد مفاہیم کے بارے میں ہے۔ وفیہ امور، اس کے اندر چند امر ہیں، کہ یہ 5 امر وہی فہرست ہے کہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور پھر جو 5واں امر مفہوم مخالف ہے اس کے اندر یہ 6 اس کے اقسام کو ذکر کر رہا ہے۔ اس عبارت کو خود آپ دیکھیے گا۔ الامر الاول، امر اول، تعریف المفہوم والمنطوق، فرماتے مفہوم اور منطوق کی تعریف۔ ان مدالیل الجمل علی قسمین، جو جملے کے مدلول ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر جو ہم مفہوم اور منطوق کی بات کر رہے ہیں وہ جملے کے مفہوم کو مد نظر رکھا ہے، مفرد کے مفہوم کو مد نظر نہیں رکھا، یا مرکب ناقص کے مفہوم کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ یہاں پر جو جملے کا مفہوم اور مدلول ہے اس کو مد نظر رکھا ہے۔ ان مدالیل الجمل علی قسمین، فرماتے ہیں کہ جملوں کے جو مدالیل ہیں، مدالیل یعنی معنی، مفہوم، وہ 2 طرح کے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ چاہے خبری ہو یا انشائی ہو فرق نہیں کرتا۔ علی قسمین، 2 قسموں پر ہے۔ قسم یصفہ العرف بأن المتکلم نطق بہ، ایک قسم وہ ہے کہ جس کو عرف متصف کرتا ہے، یعنی عرف محاورہ میں عام لوگ جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بأن المتکلم نطق بہ، کہ یہ وہ معنی اور مدلول ہے کہ جس کو متکلم نے نطق کیا ہے، یعنی اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ولیکن اچھا، قسم یصفہ العرف بأن المتکلم نطق بہ، ایک مدلول کی وہ قسم ہے کہ جس کو عرف متصف کرتا ہے اس بات کے ساتھ کہ متکلم نے اس کو نطق کیا یعنی ادا کیا۔ وقسم یفہم من کلامہ، اور ایک اور قسم وہ ہے کہ جو اس کے کلام سے تو سمجھ میں آ رہا ہے مدلول، وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ولیکن لا یوصف بأن المتکلم نطق بہ، لیکن اس کو اس کے ساتھ آپ متصف نہیں کر سکتے کہ متکلم نے اس کو نطق کیا ہے، اپنے کلام میں تلفظ کیا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے آپ۔ وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْمَدْلُولَيْنِ فِي الظُّهُورِ وَالْخِفَاءِ لَيْسَ لِلْمُتَكَلِّمِ إِنْكَارُ الْمَدْلُولِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْمَدْلُولِ الثَّانِي، کہتے ہیں کیونکہ دونوں مدلول ظہور اور خفا میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدلول کے جو ان الفاظ سے ادا ہو رہا ہے جن کو متکلم نطق کر رہا ہے، ایک یہ مفہوم ہے کہ یہ ظاہر تر ہے، اور ایک وہ مفہوم ہے جو سمجھ میں تو آتا ہے لیکن متکلم نے ان کو الفاظ کے ذریعے سے نطق نہیں کیا، تو یہ والا مفہوم اتنا ظاہر نہیں ہوگا، تھوڑا سا مخفی ہوگا۔ اب چونکہ مدلول ظاہر بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بہت مخفی بھی ہوتا ہے، تو متکلم اس مدلول کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ جو بالکل ظاہر ہے، لیکن جو دوسرا مدلول اور دوسرا معنی ہے جو تھوڑا سا مخفی ہوتا ہے اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ جو مخفی ہے اس کے لیے لفظ کا نطق تو نہیں کیا، وہ تو آپ نے اس کے کلام سے سمجھا ہے، ان کے الفاظ کو ادا تو نہیں کیا، وہاں پر متکلم بہانہ لا سکتا ہے، بھئی میں نے کب کہا یہ؟ آپ وہاں پر کہیں گے بھئی آپ کی بات سے سمجھ میں آ رہا تھا، وہ کہہ رہا بھئی تم نے سمجھا ہے، ہم نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، ہم نے کہاں یہ الفاظ کہے، ایسے ہوتا ہے۔ وَلِأَجْلِ اخْتِلَافِ الْمَدْلُولَيْنِ فِي الظُّهُورِ وَالْخِفَاءِ، کیونکہ دونوں مدلول ظہور اور خفا میں مختلف ہیں،
کون سے مدلول؟ ایک وہ مدلول کہ جو نطق کلام سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ مدلول جو نطق کلام سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی ایک وہ مدلول جس کو تلفظ کے ذریعے سے مصنف نے ادا کیا پھر آپ نے سمجھا، اور ایک وہ مدلول کہ جس کو الفاظ کے ذریعے سے مصنف نے بیان نہیں کیا، متکلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ آپ ان کی باتوں سے سمجھ رہے ہیں. کیونکہ یہ دونوں مدلول ظہور اور خفا میں مختلف ہیں. لیس للمتکلم انکار المدلول الاول، جو پہلا مدلول ہے یعنی جس کو تلفظ کے ذریعے سے ادا کیا گیا تھا، الفاظ غالب تھے جس کے لیے، اس مدلول کا انکار کرنا متکلم کے لیے ممکن نہیں ہے، بخلاف المدلول الثانی. لیکن دوسرے مدلول کا کہ جو الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ دوسرے طریقے سے کلام سے آپ نے سمجھا، اس کا وہ انکار کر سکتا ہے. خود مثال دے رہے ہیں آغا. فَإِذَا قَالَ الْمُتَكَلِّمُ إِذَا جَاءَكَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ، اگر مثلا متکلم کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس زید آئے تو آپ اس کا اکرام کریں. فَإِنَّ هُنَا مدلول ہے، یہاں پر کیا ہے؟ دو مدلول ہیں، اور یہ دونوں مدلول ایک دوسرے کے طول میں ہیں کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ، پہلا معنی بھی ٹھیک ہے، اسی پہلے معنی کا دوسرا درجہ دوسرا معنی بھی ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں اذا جاءک زید فاکرمہ، اس کا ایک معنی یہ ہے وجوب الاکرام عند المجیء، اگر زید آ جائے تو اس کا اکرام کرنا واجب ہے. وَهَذَا مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ، یہ وہ بات ہے کہ جس کو متکلم نے نطق کیا یعنی اپنے کلام میں ذکر کیا ہے. وَلَيْسَ لَهُ الْفِرَارُ مِنْهُ وَلَا إِنْكَارُهُ، مصنف کے لیے یعنی متکلم کے لیے نہیں ہے اس سے فرار اختیار کرنا اور نہیں اس کا انکار کرنا. مقام احتجاج میں اس سے فرار نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ الفاظ کے ذریعے سے اس کو خود اس نے بیان کیا ہے. والآخر عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء، دوسرا مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زید نہ آئے تو اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے. وہذا یفہم من الکلام، یہ کلام سے طبعاً سمجھ میں آتا ہے، صراحتاً نہیں سمجھ میں آتا. صراحتاً الفاظ کا معنی یہ نہیں ہے، طبعاً سمجھ میں آ رہا ہے. وَبِإِمْكَانِ الْمُتَكَلِّمِ التَّخَلُّصُ عَنْهُ بِنَحْوٍ مِّنَ الْأَنْحَاءِ، کہتے ہیں کہ یہاں پر متکلم کے لیے ممکن ہے کہ کسی بھی طریقے سے آ کر اس کا انکار کر دے، کہے کہ نہ بابا میں تو اصلاً اس مدلول کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، یا کہے کہ نہ اصلاً مجھے اس لازمے کا علم ہی نہیں تھا، میں نے یہ الفاظ تو نہیں کہے، میں نے کہا کہ میرے لفظوں میں دکھائیں. آپ کہیں گے کہ نہ تمہارے لفظوں کا لازمہ یہ تھا، وہ کہے گا بابا میں اس لازمے کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو ایسے انکار کر سکتا ہے. فالاول مدلول منطوقی، کہتے ہیں کہ پہلا مدلول منطوقی ہے، والثانی مدلول مفہومی، دوسرا مدلول مفہومی ہے. وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مُرَادُ الْحَاجِبِ مِنْ تَعْرِيفِهِ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ. علم اصول کے مشہور ماہر تھے حاجبی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی منتہی السؤال والعمل، پھر خود حاجبی نے اس کا خلاصہ کیا جو مختصر حاجبی کے نام سے مشہور ہے. پھر اسی مختصر حاجبی کی شرح کی عضدی نے، ٹھیک ہے، یہ مشہور کتاب ہے علم اصول کی تاریخ میں. کہہ رہے وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ، شاید جو ہم نے ذکر کیا ہے، هُوَ مراد الحاجبی، حاجبی کا بھی مقصود ہے، من تعریفہ للمنطوق والمفہوم، کہ وہ جو مفہوم اور منطوق کی تعریف کرتا ہے اپنے اس قول سے، اس کی مراد بھی یہی ہے جو ہم نے کہا ہے. اچھا آغا حاجبی کیا کہتے ہیں؟ آغا حاجبی کہتے ہیں المنطوق ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق، کہ منطوق یعنی کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے محل نطق میں، محل نطق میں یعنی وہ اس لفظ کو بولا ہے مصنف نے، اس کے بولنے سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے،
یعنی اس الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے. والمفہوم ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل النطق، اور مفہوم اس معنی کو کہتے ہیں کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے لیکن محل نطق میں نہیں، یعنی اس مفہوم کے لیے خصوصیت سے لفظ نہیں ہوتا، اس لفظ کا لازمہ وغیرہ ہوتا ہے. والحاصل کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ علی وجہ یکون اللفظ حاملا، اس کے نیچے لکھ دیں اصالین، حاملا اصالین، اصالین لکھ دیں یا بالاصالہ. لذلك المعنى وقالبا له فهو منطوق. حاصل کلام یہ ہے کہ انما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ، وہ معنی کہ جس پر لفظ ذاتاً دلالت کرتا ہے، علی وجہ اس طریقے سے کہ یکون اللفظ حاملا لذلك المعنى بالاصالہ، یعنی اصالتاً اس معنی کا لفظ حامل ہو. یہ اصالتاً قید کی بڑا ہے، اس قید کو بڑا ہے کیونکہ مفہوم کا معنی بھی لفظ حامل ہوتا ہے لیکن اس کا بالاصالہ حامل نہیں ہوتا، بالطبع حامل ہوتا ہے. تو بالاصالہ کی قید بڑا ہے، اس طریقے سے کہ لفظ اس معنی کا حامل ہو اور لفظ اس معنی کے لیے اصالتاً قالب ہو. قالب سمجھتے ہیں نا، سانچہ. فَهُوَ مَنْطُوقٌ، تو اسے منطوق کہتے ہیں. وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، اور وہ معنی کہ جس پر لفظ دلالت کرتا ہے عَلَى وَجْهٍ اس طریقے سے کہ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ حَامِلًا بالاصالہ، یہ لگا دیں قید. وَقَالِبًا لِلْمَعْنَى، اس طریقے سے کہ لفظ اصالتاً اس معنی کا حامل نہ ہو، اس معنی کو اس نے حمل نہیں کیا، اٹھایا نہیں ہے، اور اصالتاً اس معنی کے لیے قالب نہیں ہے. وَلَكِنْ دَلَّ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارٍ مِّنَ الْاعْتِبَارَاتِ، لیکن اس معنی پر لفظ طبعاً کسی اعتبار کی وجہ سے، کسی لحاظ کی وجہ سے، لحاظات میں سے کسی لحاظ کی وجہ سے اس پر دلالت کرتا ہے. فَهُوَ مَفْهُومٌ، اور اس کو مفہوم کہتے ہیں. آغا جان خلاصہ کلام اس پورے بحث کا خلاصہ یہ کہ مفہوم یعنی وہ معنی کہ جس کو آپ خود لفظ سے بالاصالہ نہیں سمجھتے، یعنی اس مفہوم کو لفظ کے ذریعے سے ادا نہیں کیا جاتا. منطوق وہ معنی کہ جس کو بالاصالہ آپ لفظ سے سمجھتے ہیں. منطق کی زبان میں اگر کہیں تو منطوق وہ معنی جو دلالت مطابقی کے ذریعے سے سمجھ میں آئے، مفہوم وہ معنی جو دلالت التزامی کے ذریعے سے سمجھ میں آئے. اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطقی الی صریح و غیر صریح. اچھا، جو مدلول منطوقی ہے یعنی جس پر کلام دلالت مطابقی کے لحاظ سے دلالت کرتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یا صریح ہے یا غیر صریح ہے. صریح وہ ہے کہ جو مدلول مطابقی ہے، کہ بہرحال مصنف مدلول منطقی میں سے وہ مدلول منطقی جو صریح ہے اس کو مدلول مطابقی کہتے ہیں، اور دوسرا غیر صریح. غیر صریح یعنی جو مدلول تضمنی یا التزامی ہو. اچھا، مدلول التزامی کو بھی مصنف مدلول منطوقی میں لے کر آ رہے ہیں، کہ بہرحال یہاں پر تھوڑا بہت اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مدلول التزامی یعنی جو التزامی معنی ہے اس پر لفظ تو محل نطق میں دلالت نہیں کرتا. خب جب محل نطق میں دلالت نہیں کرتا، اس کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے مدلول منطوقی میں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے. بہرحال چھوڑتے ہیں ہم، کیونکہ بنا نہیں ہے اس وقت اس اشکال کی طرف.
مصنف یوں کہہ رہے ہیں کہ مدلول منطوقی یا صریح ہے جو مدلول مطابقی ہے، یا مدلول غیر صریح ہے کہ جو مدلول تضمنی اور التزامی کو شامل ہے۔ پھر التزامی کی 3 قسمیں کرتے ہیں، یا دلالت اقتضاء ہے، یا دلالت تنبیہ ہے، یا دلالت اشارہ ہے۔ دلالت اقتضاء سے مراد یہ ہے کہ وہ دلالت کہ جس دلالت پر کلام کا صدق یا کلام کی صحت موقوف ہو، یعنی دلالت اقتضاء وہ دلالت ہے، اس مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے، اس مدلول کو دلالت اقتضاء میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس دلالت پر کلام کی صداقت یا کلام کی صحت موقوف ہے۔ اگر یہ مدلول نہ ہو تو یا کلام سچا نہیں ہوگا اگر خبری ہے، یا کلام صحیح نہیں ہوگا اگر انشائی ہے۔ مثال، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، رفع عن امتی 9، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، الخطأ والنسیان، ان 9 میں سے ایک خطا ہے اور بھول چوک ہے۔ تو یہاں پر حتماً ایک معنی کو آپ نے اور ایک مدلول کو آپ نے ماننا ہوگا تاکہ کلام کی صداقت روشن ہو، کیونکہ اگر ظاہر پر حمل کریں تو نعوذ باللہ کذب لازم آتا ہے۔ یہ حدیث کہ میری امت سے خطا اور اشتباہ کو اٹھا لیا گیا ہے، واقعاً لوگ خطا اور اشتباہ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کرتے۔ میری امت سے نسیان کو اٹھا لیا گیا، بھولنے کو اٹھا لیا گیا، واقعاً اس امت کے لوگ نہیں بھولتے، بہت سارے بھولتے ہیں۔ بس یہ مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی خطا پر جو مؤاخذہ ہونا ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اگر غلطی میں اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، اگر بھول کر انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تو ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں دلالت اقتضاء۔ دلالت اقتضاء یعنی وہ مدلول کہ جس مدلول کو اگر نہ مان لیا جائے تو کلام صادق نہ رہے، یعنی کلام کی صداقت یا کلام کی صحت اس پر موقوف ہو۔ مثلا صحت کے لیے مثال، جیسے سورہ یوسف میں آپ پڑھتے ہیں، یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کو کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر ہماری باتوں پر اعتبار نہیں آتا تو آپ اس شہر سے پوچھیں جس شہر میں ہم تھے۔ خوب شہر کے در و دیوار سے تو پوچھا نہیں جا سکتا، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کلام کی صحت موقوف ہے اس بات پر کہ یہاں پر ہم کسی چیز کو مقدر مانیں۔ کس چیز کو مقدر مانیں گے؟ اہل کو مقدر مانیں گے، یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، وگرنہ کلام غلط ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا اقتضاء۔ بس اقتضاء وہ مدلول ہے کہ جس پر کلام کی صحت یا کلام کی صداقت موقوف ہے۔ دوسرا ہے دلالت تنبیہ۔ دلالت تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی دلالت ہے کہ جس کا مدلول ایسا ہے کہ جس مدلول پر کلام کی صداقت موقوف نہیں ہے، کلام کی صحت موقوف نہیں ہے، لیکن اگر اس مدلول کو نہ مانا جائے تو جن 2 جملات کو آپس میں آپ نے مقترن کیا ہے، ملایا ہے، ان کا آپس میں اقتران اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ مثلا ایک بندہ آ کر کہتا ہے بِعْتُ السَّمَكَ فِي النَّهْرِ، یہ جو دریا کے اندر مچھلی ہے یہ میں نے تجھے بیچ دی۔ خب وہاں پر شارع کھڑا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کہتا ہے بطل البیع، یہ بیع باطل ہے۔ ان دونوں کے درمیان جب ہم اقتران کو دیکھتے ہیں تو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ مچھلی کو اسی وقت بیچا جا سکتا ہے، اس کی بیع و شراء اس وقت درست ہے جب آپ اس کو مشتری کو تسلیم کر سکتے ہو، یعنی مشتری کے ہاتھ میں دے سکتے ہو۔ اگر مشتری کے ہاتھ میں وہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر وہ بیع و شراء درست نہیں ہے۔ خود یہاں سے آپ کو ضمناً اشتراط قدرت علی التسلیم فی المبیع، مبیع جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو تسلیم کرنے کی، دینے کی
قدرت ہونی چاہیے بائیں کے پاس، وگرنہ بائیں درست نہیں ہے، یہ اسی وقت درست ہے وگرنہ درست نہیں ہے۔ یہ ضمناً سمجھ میں آ رہا ہے کہاں سے؟ دلالت تنبیہ سے۔ اچھا، تیسری ہے دلالت اشارہ۔ دلالت اشارہ یہ کلام کا لازمہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے متکلم اس کی طرف اصلاً متوجہ بھی نہ ہو، اس کا قصد نہ بھی کرتا ہو، لیکن بہرحال یہ کلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ مثال، خداوند متعال نے ایک جگہ پر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، ماں جو بچے کو حمل کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی مجموعی مدت کتنے؟ 30 شهرًا، 30 مہینے۔ خوب دوسری جگہ پر خداوند متعال فرماتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ جو والدات ہیں، مائیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اچھا، ظاہر میں اس پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت ملا کر 30 مہینے ہے۔ دوسری آیت میں کہا جاتا ہے کہ شیر پلانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 24 مہینے۔ خوب ان دونوں آیتوں کو آپس میں ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اقل حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ 24 مہینے تو مدت ہے کس کی؟ دودھ پلانے کی، تو اقل حمل کتنی بنتی ہے؟ خود 6 ماہ بنتا ہے۔ یہ دلالت اشارہ ہے۔ بہرحال آئیں عبارت کی طرف دیکھتے ہیں۔ الامر الثانی، فرماتے ہیں کہ امر دوم تقسیم المدلول المنطوقی الی صریح و غیر صریح۔ مدلول منطوقی تقسیم ہوتا ہے صریح اور غیر صریح کی طرف۔ تنقسم المدالیل المنطوقیۃ الی قسمین، کہتے ہیں کہ جو مدالیل منطوقیہ ہے، جو منطوقی مفاہیم ہیں، وہ تقسیم ہوتے ہیں 2 قسموں کی طرف، صریح و غیر صریح۔ فالصریح هو المدلول المطابقی، صریح مدلول مطابقی ہے۔ واما غیر الصریح، لیکن غیر صریح فهو المدلول التضمنی والالتزامی، وہ مدلول تضمنی اور مدلول التزامی ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا مدلول مطابقی کسے کہتے ہیں؟ لفظ اگر تمام معنی ما وضع اللہ پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی، اور وہ مدلول بنے گا مدلول مطابقی۔ اگر لفظ جزء معنی ما وضع اللہ پر دلالت کرے تو یہ دلالت تضمنی اور وہ مدلول تضمنی کہلائے گا، اور لفظ اگر خارج معنی ما وضع اللہ پر دلالت کرے تو وہ دلالت التزامی ہوگی، کہ منطق میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ ثم ان الالتزامی علی 3 اقسام، پھر یہ نقطہ جانے کہ دلالت التزامی کی 3 قسمیں۔ المدلول علیہ بدلالت الاقتضاء، وہ مدلول کہ جس پر دلالت اقتضاء کے ذریعے سے دلالت ہو۔ المدلول علیہ بدلالت التنبیہ، دلالت تنبیہ کے ذریعے سے جس پر دلالت ہو۔ المدلول علیہ بدلالت الاشارہ، جس پر دلالت اشارہ کے ذریعے سے دلالت ہو۔ اما الاول، کہ جو دلالت اقتضاء ہے، فہو، یہ مدلول بدلالت الاقتضاء، فہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ المدلول علیہ بدلالت الاقتضاء، وہ مفہوم کہ جس پر دلالت اقتضاء کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے۔ ما یتوقف علیہ صدق الکلام و صحتہ، وہ مدلول ہے کہ جس پر متوقف ہے کلام کا صادق ہونا۔ اگر آپ کا کلام کلام خبری ہو، یہ لگا دیں، او صحتہ، یا کلام کا صحیح ہونا، اگر آپ کا کلام کلام انشائی ہو۔ عقلاً و شرعاً، چاہے وہ صداقت کلام عقلی اعتبار سے ہو، صحت کلام عقلی اعتبار سے ہو، یا وہ صداقت کلام اور صحت کلام شرعی اعتبار سے ہو، ان دیگے فرق نمی کنے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کلام کو سمجھیں، اور حکیم کا کلام، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکیم کا کلام جھوٹ تو نہیں ہوتا، حکمت والا کلام ہے، صحیح ہے۔ کلام حکیم کو آپ کذب اور خطا سے بچانے کے لیے
وہاں پر اس دلالت اقتضاء کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ یہاں پر محذوف ہے، کقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع عن امتی تسعۃ، کہ ان تسعہ میں سے ایک الخطأ والنسیان، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا، ان میں سے 2 یہ خطا اور نسیان ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ خطا کو حقیقتاً اٹھا لیا گیا یا نسیان کو حقیقتاً، بلکہ فَإِنَّ الْمُرَادَ رَفْعُ الْمُؤَاخَذَةِ عَنْهَا، یعنی مراد یہ ہے کہ ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ درست ہے؟ کیوں؟ اگر کوئی بندہ خطاً غلط کام کرتا ہے تو چلے سزا نہیں ہوگی، نسیاناً غلط کام کرتا ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ او نحوہا، یا رفع المؤاخذہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کہ انشاءاللہ ہم اس کو برات کے بحث میں پڑھیں گے۔ درست ہے؟ مؤاخذہ اٹھا لیا گیا ہے، یا مثلا آپ کا ایک کلم تکلیف اٹھا لیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی برات کی بحث میں جزء دوم میں۔ وَإِلَّا، اگر یہ مراد نہ ہو تو کان الکلام کاذبا، تو کلام جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ امت میں خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، کہ قطعاً پیغمبر اکرم یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ میری امت سے اصلاً خطا نہیں ہوگی یا یہ لوگ نسیان میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ، خطا اور نسیان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وقولہ تعالی واسأل القریہ التی کنا فیہا، پہلی مثال جملہ خبریہ کی، اب دوسری مثال جملہ انشائیہ کی، یعنی پہلی مثال صدق کلام کی اور یہ دوسری مثال صحت کلام کی۔ واسأل القریہ، پوچھو اس شہر سے التی کنا فیہا، جس شہر میں ہم موجود تھے، فلو لم یقدر الاہل لما صح الکلام عقلا، اگر یہاں پر آپ اہل کو محذوف نہ مانے تو کلام عقلی طور پر درست نہیں ہوگا۔ خوب در و دیوار سے تو پوچھا نہیں جا سکتا نا، یہ عقلی کی مثال۔ اور اسی طریقے سے وقول القائل اعتق عبدک انی علی الفین، میری جانب سے تم اپنے غلام کو 1000 کے مثلا قیمت پر آزاد کر دو۔ اچھا، یہ بھی یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز مقدر ہے، کیونکہ شرعی قانون لا عتق الا فی ملک، آزاد اسی وقت آپ کسی کو کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ خوب اب سامنے والے کو کہہ رہے میں آپ کو 1000 تمن دے رہا ہوں، آپ اپنے غلام کو آزاد کر دیں میری جانب سے۔ بھائی تمہاری جانب سے آزاد کیسے ہوگا؟ تمہاری تو ملک میں نہیں ہے۔ تو قطعاً یہاں پر مقصود یہ ہوگا کہ اس 1000 تمن میں وہ غلام خریدو، یعنی میری ملکیت میں دو، میری وکالت میں لاؤ، میری طرف سے وکیل ہو، میری ملکیت میں لاؤ، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دو۔ اعتق عبدک انی، تم اپنے بندے کو، اپنے غلام کو میری جانب سے آزاد کرو، علی الفن، 1000 پر۔ خوب فإن معناہ ملکہ لی علی الفین ثم اعتقہ، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے 1000 تمن میں اس کو میری ملکیت میں لے کر آؤ، اس کے بعد تم اس کو آزاد کرو۔ کیوں؟ اذ لا یصح العتق شرعا الا فی ملک، کیونکہ شرعی طور پر عتق اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی ملک میں ہو، لا عتق الا فی ملک۔ تو یہ جو کہا 1000 تمن لو اور غلام آزاد کرو میری جانب سے، یعنی اس کو پہلے میری ملکیت میں لے کر آؤ، پھر میری جانب سے آزاد کرو۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ وَلَا صِحَّتُهُ عَقْلًا وَشَرْعًا، دوسری قسم مدلول علیہ بدلالت تنبیہ، وہ مدلول ہے کہ جس پر کلام کی صداقت اور کلام کی صحت عقلاً اور شرعاً موقوف نہیں ہے، اس پر متوقف نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كَانَ مُقْتَرِنًا بِشَيْءٍ، لیکن یہ مطلب سمجھنے والا ہے، عبارت کا ٹکڑا سمجھنے والا ہے۔ اچھا، وقت گزر گیا ہے کہ اس عبارت کو اگر میں جلدی میں پڑھوں تو شاید سمجھ میں نہ آئے، لہذا یہاں تک چھوڑتے ہیں، بقایا کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔